بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ کیا 2025 دنیا کا آخری رمضان ہوگا؟ سوشل میڈیا پورٹلز میں یہ دعوی کیا جا رہا ہے کہ 2025 کا رمضان آخری رمضان ہوگا۔ یہ دعوی ایک خوفناک سوال کو جنم دیتا ہے۔ کیا واقعی ایسا کچھ ہونے والا ہے؟ کیا یہ محض قیاس آرائیاں ہیں یا اس کے پیچھے کوئی حقیقت بھی چھپی ہے؟ آخری رمضان قیامت سے قبل دنیا میں کئی اہم اور پریشان کن تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ اس وقت کی سب سے بڑی علامت یہ ہوگی کہ شدید قحط اور خشک سالی کی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ زمین کی پیداوار میں کمی آئے گی اور لوگ فاقوں کا شکار ہوں گے۔ معیشت بدترین حالت میں ہوگی اور روزگار کی کمی کی وجہ سے لوگوں کی زندگیوں میں مایوسی چھا جائے گی۔ اس دوران اللہ کی رحمتیں اور برکتیں لوگوں سے روکی جا چکی ہوں گی اور ایسا محسوس ہوگا جیسے آسمان سے برکتیں اور رحمتیں زمین تک پہنچنے سے روک گئی ہیں۔ ہر طرف افراتفری کا ماحول ہوگا، لوگ ایک دوسرے سے لڑتے اور پریشان ہوتے نظر آئیں گے۔ انسانوں کی آواز میں ہمدردی کم ہو جائے گی اور ہر شخص اپنی ذاتی ضروریات کے بارے ہمدردی کم ہو جائے گی اور ہر شخص اپنی ذاتی ضروریات کے بارے میں زیادہ فکر مند ہوگا۔ عالم یہ ہوگا کہ لوگ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کریں گے اور ان کی دعائیں بے اثر ہو کر رہ جائیں گے۔ شدید معاشی بحران، قدرتی آفات اور انسانوں کے آپس میں بڑھتے ہوئے چھکڑے اس دور کی علامات ہوں گے۔ اس دوران دنیا میں فتنہ اور فساد بڑھ جائے گا۔ جھوٹ، بد عنوانی اور بے ایمانی کا دور دورہ ہوگا اور لوگوں کی اخلاقی اقدار کمزور پڑ جائیں گی۔ دنیا کی بڑی طاقتوں میں شدید سیاسی کشمکش اور جنگوں کا آغاز ہو سکتا ہے اور ہر طرف بے چینی کا ماحول پیدا ہوگا۔ ایسے میں لوگ اللہ کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ کی طرف سے واضح نشانیوں کی کمی کے باعث وہ مایوس ہوں گے۔ عالمی صدی بھر مسلمانوں کو شدید آزمائشوں کا سامنا ہوگا۔ ان کے ایمان کو تقویت دینے کے بجائے وہ مزید پریشانیوں اور مصیبتوں کا شکار ہوں گے۔ ہر طرف فساد، قتل، غارت اور خون ریزی کا دور دورہ ہوگا اور لوگ اس حالت میں قیامت کی علامات کو محسوس کریں گے۔ اس دور کے آخر میں جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو ایسا لگے گا کہ اس رمضان میں کوئی رحمت یا سکون نہیں، بلکہ لوگوں کی زندگیوں میں مزید پیچیدگیوں بڑھ جائیں گے۔ اس کے بعد قیامت کی نشانیاں اور بھی واضح ہو جائیں گی اور ایک نئے دور کی ابتدا ہوگی۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق قیامت کی نشانیوں میں چند بڑی اور چھوٹی نشانیاں شامل ہیں۔ اگر ہم ان نشانیوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کئی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، جبکہ کچھ باقی ہیں۔ قیامت کی بڑی نشانیاں کچھ یہ ہیں: دجال کا ظہور، دجال ایک فتنے کا باعث بنے گا جو دنیا کو دھوکہ دے گا۔ حضرت عیسی علیہ السلام کا نزول، وہ آ کر دجال کو شکست دیں گے۔ یاجوج ماجوج ایک ایسی قوم جو دنیا میں تباہی مچائے گی۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ایک سائنسی نقطہ نظر سے زمین کے محور کی تبدیلی ممکن ہے۔ اس دن جب لوگ رات کو سو جائیں گے وہ صبح کا انتظار کریں گے۔ اگر صبح کا کوئی نشان نہیں ہوگا، صبح کے وقت جب لوگ بیدار ہوں گے وہ دیکھیں گے کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو رہا ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں پھیل جائیں گی اور ان کی دلوں میں شدید خوف اور اضطراب پیدا ہوگا۔ وہ سمجھ جائیں گے کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا اور قیامت کا آغاز ہو چکا ہے۔ لوگ کے لیے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ یہ منظر ہر طرف ہلچل اور افراتفری کا سبب بنے گا۔ لوگ پریشانی میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور ہر شخص یہ سوچے گا کہ اس کے لیے کیا مقدر ہے۔ اس دن قرآن کے الفاظ بھی کتابوں سے غائب ہو چکے ہوں گے اور لوگ ان آیات کو پڑھنے سے قاصر ہوں گے۔ علم اور ہدایت کا کوئی نشان نہ ہوگا اور انسانیت کے سامنے ایک اور حقیقت کھل جائے گی کہ اب دنیا کا نظام مکمل طور پر بدل چکا ہے۔ یہ لمحہ انسانوں کے لیے ایک آخری وارننگ ہوگا کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ اب بند ہو چکا ہے اور قیامت کی گھڑی بالکل قریب آ پہنچی ہے۔ قیامت کی کچھ چھوٹی نشانیاں یہ ہیں جو یقینی طور پر ہیں، پوری ہو چکی ہیں۔ بہیائی اور بدکاری کا عام ہونا، جیسا کہ آج کل ہر طرف بہیائی اور بدکاری کا دو ہے۔ دھوکہ فریب اور جھوٹ کا بڑھ جانا، ہمارے معاشرے میں ہر طرف دھوکہ فریب اور جھوٹ بولا جا رہا ہے۔
इमारतों का आसमानों को छूना। आज के दौर में हर शख्स चाहता है कि उसका घर बड़ा हो, उसकी इमारत सब लोगों से ऊंची हो, और बड़े शहरों में ये चीज आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। चांद दो टुकड़े हो जाना कुछ रवायात के मुताबिक ये पहले हो चुका है। उसका इशारा वाक़ा शक कमर की जानिब है, जब अल्लाह के रसूल ने मक्का वालों के कहने पर चांद के दो टुकड़े कर दिया थे। वक्त वक्त का तेजी से गुजरना यकीनन। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आज कल वक्त कितना तेजी से गुजर रहा है। जब हम एक जम्हा के दिन की नमाज पढ़ते हैं और अगली जम्हा जब आता है तो ऐसा महसूस होता है जैसे ये एक दिन या 2 दिन के बाद आया है। अगर हम साइंसी हवालों का जायजा लें तो हमें कई हैरानकुन नजरियात मिलते हैं। शमसी तूफान सोलर स्टॉर्म नासा के मुताबिक 2025 में सूरज की सतह पर शदीद तूफान आ सकता है जो जमीन के बरकी निजाम को मुतासिर कर सकता है। क्या ये सूरज के मगरिब से निकलने की तरफ इशारा है? जलजले और जुग्राफियाई तब्दीलियां। पिछले कुछ सालों में जलजलों की शिद्दत में इजाफा हुआ है और कई साइंसदानों का मानना है कि जमीन में बड़ी तब्दीलियां आ सकती हैं। चांद और सूरज ग्रहण। इस्लामी तालीमात में चांद और सूरज ग्रहण को क़यामत की निशानियों में शुमार किया गया है। 2025 में ऐसे कई वाक़यात मुतवक्का हैं। क्या वाकई 2025 का रमज़ान आखिरी रमज़ान होगा? ये सवाल कियास है, आराइयों पर मबनी है, क्योंकि किसी को क़यामत का वक्त मालूम नहीं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक क़यामत का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। बेशक क़यामत का इल्म अल्लाह ही के पास है, और वही बारिश बरसाता है और वही जानता है जो माओ के रहम में है। लेकिन अगर हम मौजूद हालात पर नज़र डालें तो दुनिया में कवा से बेचैनी पाई जाती हैं। जंगें, कुदरती आफात, अखलाकी सवाल, ये सब कुछ इस्लामी निशानियों के साथ मुमासलत रखता है। 2025 का रमज़ान आखिरी होगा या नहीं, इस बारे में कोई हतमी बात नहीं कही जा सकती, लेकिन ये बहस हमें अपनी जिंदगियों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। क्या हम आखिरत की तैयारी कर रहे हैं? क्या हम अल्लाह की तरफ रुजू कर रहे हैं? अगर 2025 का रमज़ान आखिरी न भी हो, तब भी ये हमें एक तनबिया देता है कि वक्त महदूद है और हमें अपनी आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। क़यामत कभी बताकर नहीं आएगी, बल्कि ये एक अचानक वाक़या होगा। जैसा कि अल्लाह के रसूल ने साफ तौर पर फरमाया था कि क़यामत की घड़ी कब आएगी, ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है। इंसानों के लिए उस क़यामत का कोई वक्त तैयार नहीं है, और ये किसी भी वक्त भक्कू पुज़ीर हो सकती है। अल्लाह के पैगंबरों और कुरान ने हमें उस दिन की हलनाकियों और उसकी हमेशा की हम हकीकत के बारे में आगाह गया है। मगर क़यामत की इलामात में से ज़्यादातर निशानियों का ज़हर हो चुका है। जहाँ तक बड़ी निशानियों का ताल्लुक़ है, वो भी बहुत करीब हैं और अचानक वाक़या हो सकती हैं। इन बड़ी इलामात में सूरज का मगरिब से तुलुआ होना, दजाल का आना या जूज माजूज का ज़ुहूर और ज़मीन में शदीद ज़लज़ले पैदा होना शामिल हैं। ये सब बहुत जल्द हो सकता है, और इसलिए हमें हर वक्त अल्लाह की तरफ रुजू करना और अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि क़यामत की घड़ी कब आएगी।